تو حضرت علی کی شان بڑی بلند بالا ہے. آپ ہی کی اولاد میں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. بڑی عظیم ذات ہے میرے غوث اعظم کی. ایسے آپ ولی ہیں جن کی شان وہ شان ہے کہ آپ نے بغداد کی سرزمین پر جب یہ فرمایا تھا قدمی حاضہ علی کل رقبت ولی اللہ، یہ جان لو میرے غوث اعظم خود نہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خود نہ کہا تھا، میرے پروردگار عالم نے مجھ سے کہا عبد القادر وہاں پر اعلان کر دو کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. نانا بڑی شان والے، باپ بھی بڑی شان والا، اور بیٹا بھی غوث اعظم بھی بڑی شان والے. عزیزان گرامی سب بڑی شان والے. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو کون نہیں جانتا، محتاج تعارف نہیں. میرے غوث کو کسی نے بھی پکارا، کہیں بھی پکارا، پل میں میرے سرکار غوث اعظم نے اس کی مدد فرمائی. اور میرے غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء جب چلتے ہیں چل کر کے ان کے لیے چاہے اولیاء ہوں، رجال الغیب ہوں، چاہے اور بھی کوئی ہو، جب وہ چلتے ہیں تو اس کے لیے ایک ایسا مقام آتا ہے کہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. لیکن جب میں چلتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں تو وہ دروازہ میرے لیے کھول دیا جاتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تقدیر کا دروازہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں تقدیر کے بارے میں اپنے رب سے جھگڑتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات کو مان لیا کرتا ہے، تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے. تقدیروں کو اللہ میرے ضد پر بدل دیا کرتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہے کہ سرکار غوث اعظم ایک جگہ تشریف لے گئے. صاحب خانہ کی بچی آئی آفتابہ لے کر کے، ہاتھ دھلانا شروع کیا. میں کہیں اور سے نہیں بول رہا ہوں، کتاب اٹھا لیجئے گا، بہجت الاسرار. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تقدیر کو بدل دیا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقدیر کے بارے میں رب سے اپنے جھگڑتا ہوں، اپنے رب سے ضد کرتا ہوں، اللہ تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے. آؤ دیکھو اپنے چاہنے والے کے ہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں، دعوت میں بیٹھے، دسترخوان چن دیا گیا، کھانا چن دیا گیا، دسترخوان لگا دیا گیا، آفتابہ لایا گیا ہاتھ دھلانے کے لیے. بچی آئی چھوٹی سی صاحب خانہ کی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارکہ کو دھلانے لگی. اب آپ دھل رہے ہیں، پانی گراتی چلی جا رہی ہے، آپ دھلتے چلے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر تک دھلتے رہے. اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی اور الحمدللہ فرمایا. اس کے بعد بچی نے پانی گرانا بند کر دیا، آپ نے پانی گرانے سے روک دیا. مریدوں نے اس وقت تو پوچھا نہیں، کھانا کھانے کے بعد میں کسی میں جرات نہیں ہوتی تھی سرکار غوث اعظم سے کوئی بات پوچھ لیں. خود سرکار غوث اعظم کرم فرما دیتے تھے تو لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے. آپ کے مریدین آپ کی طرف ملتجی نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ کی طرف یہ سوچ رہے تھے کاش اس واقعے کو بتا دیتے کہ میرے پیر کبھی بھی اتنی دیر تک اپنے ہاتھ کو نہیں دھلا کرتے تھے. آخر سرکار غوث اعظم اتنی دیر تک ہاتھ کیوں دھلتے رہے؟ سرکار غوث اعظم نے ان کے معاملات کو سمجھ لیا تھا کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ میں اتنی دیر تک ہاتھ کیوں دھوتا رہا؟ فرمایا ہاں حضور یہ پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا سن لو. جب وہ بچی آفتابہ لے کر کے آئی اور اس میں میرا ہاتھ دھلانے لگی، میں نے آنکھیں بند کیا، لوح محفوظ پر دیکھا، میں نے اس کا نام دیکھا، لوح محفوظ پر نام دیکھا تو اس کا نام جہنمیوں میں لکھا ہوا تھا، شقی میں لکھا ہوا تھا، شقیوں میں لکھا ہوا تھا. تو میں نے سوچا یہی کہ عبد القادر کا جو ہاتھ دھلائے وہ جہنم میں جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. میں اپنے رب سے
جھگڑتا رہا, اپنے رب سے ضد کرتا رہا, اپنے رب سے ضد کرتا رہا, یہاں تک کہ میرے رب نے اس میری ضد کو مان لیا. لوح محفوظ کو میں اس کے نام کو مٹاتا رہا, یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اس کے نام کو شقیوں سے نکال کر کے سعیدوں میں لکھ دیا, جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں لکھ دیا. جب جنتیوں میں لکھ دیا تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. زندہ وہ شان ہے میرے غوث پاک کی کہ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں تقدیر کو بدل دیا کرتا ہوں, اور اس دروازے میں جس دروازے میں کوئی نہیں داخل ہوتا وہ عبد القادر اس دروازے میں داخل ہوتا ہے. عبد القادر کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے, اور میں اپنے رب سے جھگڑتا ہوں, اپنے رب سے ضد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے, اور یقیناً اس بچی کی تقدیر کو بدل دیا. آؤ, ابو مظفر ایک بہت بڑا تاجر ہے, بغداد کا تاجر ہے, جو شیخ حماد کا مرید ہے. حضرت شیخ حماد فرماتے ہیں کہ ابو مظفر میرے پاس آیا اور اس نے کہا حضور میں ملک شام تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں, اور میں نے رخت سفر باندھ لیا ہے. آپ نے مراقبہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تو سفر مت کر, اس لیے کہ تو قتل کر دیا جائے گا, تیرے مال و اسباب لوٹ لیے جائیں گے. اور اس کے بعد اسے منع کیا. اب اس پر ایک خاطر کبیدہ ہو گیا, وہاں سے اٹھا, اب چلنے لگا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں آتا ہے, خاطر کبیدہ ہے. سرکار غوث اعظم سے فرماتا ہے حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں, میں ملک شام تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہا جاؤ, چلے جاؤ. کہا میرے شیخ حماد نے ایسا کہہ دیا ہے. کہا جاؤ, میں تمہارا ذمہ لیتا ہوں. چنانچہ وہ کہتے ہیں ابو مظفر کہ میں سفر کے لیے چل دیا, ملک شام پہنچا. ملک شام میں نے تجارت کیا, مجھے بڑا نفع ہوا. اب وہاں سے لوٹا, جب لوٹنے لگا ایک جگہ میں نے قیام کیا, اور قیام کیا تو میں غسل خانے میں گیا, اور اپنے کمر سے اس تمام سامان کو, تمام پیسے کو, تمام دینار کو باندھے ہوئے تھا, اور جو تجارت میں مجھے حاصل ہوا تھا میں حمام میں جاتا ہوں, اور وہاں پر اپنے اس کو کھول کر کے اور لٹکا دیتا ہوں تھیلی کو, اور اس کے بعد غسل کرتا ہوں. غسل کرنے کے بعد وہاں سے نکلتا ہوں, اور وہ چیز وہیں پر بھول جاتا ہوں. اپنے مقام پر آتا ہوں اور سو جاتا ہوں. سویا ہی تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ عرب کے ڈاکو ہم پر حملہ کر دیے ہیں, ہم جنگل سے گزر رہے ہیں, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, ہمارے مال و اسباب لوٹ رہے ہیں, ہمارے مال و اسباب لوٹ رہے ہیں. ایک ڈاکو نے مجھ پر بھی حملہ کیا, اور جب مجھ پر حملہ کیا اور تو میری آنکھ اچانک کھل جاتی ہے, تو میں نے اپنی گردن پہ درد کو محسوس کیا, اور ہاتھ کو رکھا تو خون کے کچھ قطرے مجھے نظر آئے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یاد آ گیا کہ میرا پیسہ حمام میں چھوٹ گیا ہے. آپ وہاں چلے گئے اور پیسہ پا گئے اور لے کر کے آئے. پھر آپ جب بغداد پہنچتے ہیں, راستے میں ہی تھے, سوچنے لگے کہ پہلے اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاؤں یا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں, بڑے پیر کی بارگاہ میں جاؤں یا شیخ حماد کی بارگاہ میں جاؤں. اتنے میں ابھی یہ سوچتے چل ہی رہے تھے, سلطان بازار, بغداد کی سلطان بازار میں حضرت شیخ حماد چلتے ہوئے مل گئے. کہا ابو مظفر تم سوچ رہے ہو میں تمہاری اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاؤں یا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤں؟ چنانچہ تم جاؤ وہاں, اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 مرتبہ تمہارے لیے دعا کرتے رہے. اب وہ آپ وہاں سے جاؤ, جلدی وہاں جاؤ. وہ جاتے ہیں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں, سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں. کہا ہاں تمہارے شیخ نے صحیح فرمایا, ارے 17 مرتبہ میں تمہارے لیے دعا کرتا رہا, اللہ سے دعا کرتا رہا, یہاں تک کہ 70 مرتبہ اپنے رب سے دعا کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے تیری اس تقدیر کو بدل دیا اور اسے خواب میں اس کو ختم کر دیا. اے ابو مظفر, تیرے شیخ نے صحیح کہا تھا کہ تو قتل کر دیا جائے گا, لیکن میں اپنے رب سے جھگڑتا رہا. 70 مرتبہ اپنے رب سے ضد کیا, اللہ سے دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کو تیری خوابوں میں بدل دیا. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد.
زندہ ہو۔ تو وہ ہے میرے سرکار غوث اعظم کی شان کہ آپ تقدیر کو یقیناً بدل دیا کرتے، خود ہی فرماتے ہیں میں اپنے رب سے جب ضد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری ضد کو سن لیا کرتا ہے اور تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم پر کتنا کرم فرما ہے، کتنا کرم فرماتا ہے پروردگار عالم کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ضد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضد کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ ابو مظفر سے کہا سرکار غوث اعظم نے کہ تیرے قتل کو خواب میں بدل دیا اور تیرا پیسہ جو لٹنے والا تھا اسے نسیان میں بدل دیا، اسے بھول میں بدل دیا کہ تو بھول گیا، وہاں پیسہ محفوظ ہو گیا اور خواب میں اس کو خواب میں بدل دیا کہ تیری جان بھی بچ گئی۔ وہ ہیں میرے غوث اعظم، تو ان کی مجلس منائی جا رہی ہے، سرکار سیدنا علی مرتضیٰ کی مجلس منائی جا رہی ہے، ان دو عظیم شخصیتوں کی مجلس ہے۔ یقیناً ہم فیضان علی اور فیضان غوث اعظم سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور ہمارے وارث بھائی جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بہترین مجلس کا انعقاد کیا، خوشی منائی تو سرکار غوث اعظم کے نام پر خوشی منائی، تو سرکار علی مرتضیٰ کے نام پر رکھا تو رکھا کیا، آپ کا ذکر رکھا۔ آپ کا ذکر جہاں ہوگا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ ایسی مجلس نہیں ہے ناچ گانے کی کہ خواجہ صاحب کے نام پر آپ مجلس سجاؤ اور خوب ڈانس کرو۔ ایسے گھروں میں برکت تو زندگی بھر نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ زندگی میں جو مسجدوں کی پامالی کرتے ہوں، جو مسجدوں کا لحاظ نہ کرتے ہوں، جو نمازیوں کا خیال نہ کرتے ہوں، جو نماز پڑھنے والوں کا لحاظ نہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی برکتوں سے نہ نوازے گا بلکہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ میرے پیارے، مجلسیں ایسی رچاؤ، ایسی سجاؤ، مجلسیں سجاؤ جس میں اللہ کا ذکر ہو، جس میں اس کے محبوب کا ذکر ہو، جس میں اس کے محبوبین کا ذکر ہو، جس میں اس کے چاہنے والوں کا ذکر ہو۔ جب ایسی مجلسیں ہوں گی مبارک اور یہ مجلس ہوگی تو بیٹھنے والا بھی برکتیں لے کر کے جائے گا اور جو ایسی مجلسوں کا انعقاد کرے گا وہ بھی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیضان علی، فیضان غوث اعظم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ یہاں جو کچھ تیرے محبوب کا، تیرے محبوبین